العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونے، اس کی محبوبیت کے حصول کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ کفار نے اپنا ایک معیار بنایا، خود اللہ تعالیٰ کی مرضی معلوم نہیں کی، اس کے رسول کی رضا معلوم نہیں کی کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ از خود مفتی بن بیٹھے، از خود چودھری بن گئے کہ ہم بس یہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے ان کی دانست میں انہوں نے سوچا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہو کے ہمیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو خیال کا ان کا رد کیا کہ اس طرح اپنی مرضی کے خود اعمال اختیار کر کے یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مرضی کے مطابق تمہارے ساتھ معاملات کرے گا، یہ غلط ہے، بلکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق معاملات اختیار کرنے ہوں گے تو اس کا وعدہ ہے کہ وہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا۔ لہٰذا یہی ہم آپ کی خدمت میں، مسلمانوں کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ ہمیں بھی تھوڑا سا اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ ہم اپنی پسند کے چند اعمال اختیار کر لیتے ہیں، علماء سے نہیں پوچھتے ہیں، مفتیان کرام سے نہیں پوچھتے ہیں، قرآن و حدیث کا تو علم باقاعدہ حاصل کیا نہیں ہوتا، ان سے رہنمائی نہیں لیتے ہیں، اور ہم خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بس ہم جو ہے یہ اعمال اختیار کریں گے، ضرور ہماری نجات اور بخشش ہو جائے گی۔ یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ہونا یہی چاہیے کہ پہلے پوچھیں۔ دیکھیں بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں، فی نفسی بہتر ہوتے ہیں، جیسے میں نے پچھلے مرتبہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا کہ اس میں جب یہ ایام آتے ہیں مختلف قسم کے امور سر انجام دیے جاتے ہیں، اگر اچھی نیت کے ساتھ ہوں اور جائز طریقے سے کریں، شرعی قیودات کا لحاظ کریں تو یہ باعث ثواب ہو سکتے ہیں۔ لیکن بعض اعمال ایسے اختیار کرنا جن کا باقاعدہ کوئی حکم نہیں ہے، ان کو بنیاد بنا کر ان اعمال کو فراموش کر دینا، چھوڑ دینا جن کا درجہ فرض اور واجب تک بھی پہنچا ہوا ہے، سنت موقدہ اعمال ہیں، یہ انتہائی نادانی ہے۔ جیسے میں پچھلے پروگرام میں لاسٹ میں آپ کو ایک مثال سمجھا رہا تھا کہ جیسے آپ میں پھر وضاحت سے تھوڑا عرض کر دیتا ہوں، ٹائم کم تھا تو جلدی جلدی میں نے بیان کر دیا کہ جیسے مثال کے طور پہ آپ کسی فیکٹری میں گئے کہ جی مجھے نوکری چاہیے، تو مالک نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ مشینیں ہیں، آپ اس وقت آئیں گے 8 بجے صبح آ کے مشینیں ساری کھولنی ہیں، آپ کو آن کرنی ہیں، پھر شام کو 5 بجے بند کرنی ہیں، اور جتنا بھی مشین کا کام ہے مینٹیننس کا وہ سب آپ کے ذمے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب نوکری پہ لگ گئے، اب ہم جو 1 مہینے کے لیے مالک سمجھ لیں باہر چلا گیا، 1 مہینے بعد آیا تو دیکھا مشینیں بند پڑی ہیں، ان پہ مٹی کے تہیں جم رہی ہیں اور جالے پڑے ہوئے ہیں۔ اب وہ پوچھتا یہ کیا کیا تم نے مشین چلائی نہیں؟ تو جواب دیا کہ جی پورے مہینے نہیں چلائی۔ بھائی کیوں؟ کہا تو تھا، کہا کہ یہ مشینیں چھوڑیے، آپ یہاں دیکھیے میں نے فرش کو کیسا چمکایا پورے مہینے تک، دیواروں پر سفیدی کروائی، پینٹ کروایا، جالے اتارے ہیں، اور باہر گارڈن جا کے دیکھیں اس کی حالت کتنی خراب تھی، اور میں نے کمپنی کے گارڈن کو اتنا خوبصورت کر دیا ہے، گھاس لگوا دی ہے اور پودے وغیرہ لگوا دی ہیں، آپ اس کو دیکھیں۔ تو آپ دیانتداری سے بتائیے کہ کیا یہ شخص تنخواہ کا مستحق ہوگا؟ کیا مالک اس کے اس فعل سے خوش ہوگا؟ کیا مالک اس کو تنخواہ کے ساتھ ساتھ بونس بھی دے گا؟ کیا کرے گا؟ لازم سی بات ہے اسے فیکٹری سے باہر نکالے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ اس نے کام تو فیکٹری کا کیا ہے، کام تو اصل مالک کا ہی کیا ہے، فیکٹری کے فرش چمکائے ہیں، دیواریں صاف کی ہیں، جالے اتارے ہیں، گارڈن اچھا کیا ہے۔ تو آپ جواب دیں گے کام چاہے اس نے فیکٹری کا کیا ہے لیکن جو اصل میں حکم دیا گیا تھا وہ تو پورا نہیں کیا نا۔ اگر وہ یہ کام کر لیتا پھر اس کو کرتا تو بالکل لائق تعریف تھا کہ بھئی جتنا کام دیا تم نے وہ کر کے اضافی کام کیا ہے، لو جی بونس۔ لیکن جب آپ نے ایک اضافی کام کیا لیکن اصل کام کو چھوڑ دیا تو اب بونس نہیں، اب سزا کے مستحق ہو گئے۔ بس یہی اگر ہمارے مسلمان بھائی اور بہن سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیک اعمال کے انتخاب و اختیار میں مکمل طور پہ با اختیار نہیں کر دیا ہے، سب دین کا معاملہ ہمارے ہاتھ میں نہیں دے دیا ہے کہ جتنا آپ کا دل چاہے وہ چیزیں لے لو اور جتنی مقدار میں چاہے لے لو، اور اس کے بعد پھر فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ جیسا تم چاہو گے ویسا تمہارے ساتھ معاملہ کر دے گا۔ ایسا نہیں ہے، کہاں لکھا ہوا ہے بتائیے؟ بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ یوں نہ کرو کہ اپنی مرضی سے چند اعمال اختیار کر لیے کہ کپڑوں کے سلسلے میں یہ لے لیتا ہوں،
شریعت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، دوستوں کے سلسلے میں یہ لے لیتا ہوں، شریعت کوئی معیار کا لحاظ نہیں ہے، عبادات کے سلسلے میں ان کو اختیار کر لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا بقیہ عبادات کے بارے میں کیا حکم ہے کوئی پرواہ نہیں ہے، روزی کمانے کے سلسلے میں اس ذریعے کو اختیار کر لیتا ہوں، شریعت کیا معیار مقرر کر رہی ہے پرواہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ نیک اعمال جن کو میں سمجھ رہا ہوں ان کو اختیار کر کے اللہ کی محبوبیت تلاش کرنا شروع کر دوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا معیار کچھ اور ہو، تو کیسے نجات مل سکتی ہے، کیسے درجات بلند ہو سکتے ہیں؟ اس خوش فہمی سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا اور سوچنا سمجھنا ہوگا، حقیقت پسندانہ نگاہ ڈالنی ہوگی اور حقیقت پسند بننا پڑے گا۔ اگر نہیں بنیں گے تو جیسے یہ کفار ساری زندگی دھوکے میں مبتلا ہوتے رہے کہ ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا، پتہ چلا کہ تمہارا کام تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہی نہیں ہے، نہ تم سے اللہ راضی ہے نہ اس کے رسول راضی ہیں، بلکہ تمہیں تو سب سے پہلے اللہ کے نبی کی اتباع اور اطاعت کرنی چاہیے تھی، وہ تم نے نہیں کی تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ لہٰذا آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم منہ پھیرو پھر بھی کہنا نہ مانو تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کو، انکار کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا ہے۔ تو ان کے لیے تو معیار یہ تھا، انہوں نے کفر اختیار کیا، انہیں کہا تھا اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہونے کے لیے سرکار کی اتباع کرو، کہنا مانو، اور جیسا یہ کہہ رہے ہیں ویسا مانتے جاؤ تو تم جنت میں چلے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب ہو جاؤ گے۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم تو اپنا معیار قائم رکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب ان سے فرمائیے میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو، نہیں مانتے تو پھر ٹھیک ہے، ان کے لیے سزا ہے۔ تو یہی ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ اپنی مرضی کے چند اعمال اختیار کرنے کے بعد، جیسے ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا، بعض کہتے ہیں جی مفتی صاحب بعض اوقات یہ نعت خوانیوں کے بارے میں زیادہ کہہ دیتے ہیں، فلاں کے بارے میں کہتے ہیں، تو یہ ان کے بارے میں کہنا یہ کوئی برا نہیں ہے، غلط کہنا برا ہے، صحیح کہا جائے تو پھر غور و تفکر کرنا چاہیے۔ ایسے سے ہم نے لوگ دیکھے ہیں کہ جو مطلب اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، رسول کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، نبی کا کہنا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، انہیں نبی کا حکم ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے، سخت قسم کا بوجھ، کراہت محسوس کرتے ہیں، ناپسندیدگی قلب میں محسوس کرتے ہیں، دل چاہتا ہی نہیں ہے کہ نبی کا کہنا مانیں۔ لیکن آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ بڑی بڑی نعت خوانیاں کرا رہے ہوں گے، بڑے بڑے میلاد کے پروگرام کرا رہے ہوں گے، بھئی کیوں کروا رہے ہیں؟ یقینی سی بات ہے سرکار کی محبت میں کروا رہے ہیں، کوئی نفرت میں تو نہیں کروا رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے محبت کا اپنا ایک معیار بنا لیا ہے کہ بھئی یہ کام کر لو، سمجھ لو تم سرکار سے محبت کرتے ہو اور اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہو جاؤ گے۔ اور جو اصل ہے معیار محبت کا کہ اتباع اور اطاعت، وہ اختیار نہیں کرتے۔ اطاعت دیکھیں حکم کے جواب میں ہوتی ہے، اور اتباع کا مطلب ہوتا ہے کہ حکم نہ بھی ہو تو سامنے والے کی سیرت اور طریقے کو اپنا لیا جائے، یہ اتباع ہے۔ اطاعت میں حکم کا انتظار ہوتا ہے، اور دونوں کا اللہ نے ادھر حکم دے دیا، فاتبعونی اور اطیعوا اللہ والرسول، دونوں چیزوں کا حکم دے دیا۔ گویا کہ ہمیں نبی کا حکم بھی ماننا ہے، پہلے جاننا ہے کہ حکم کیا کیا ہیں، ان پہ عمل کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول پسند فرماتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ضرور بے شک تمہارے لیے ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین عملی نمونہ ہے۔ اس کا مطلب سرکار کی سیرت کا مطالعہ کرو، اس کا انتظار نہ کرو وہ یہ فرمائیں کہ میرے اس عمل کو اختیار کرو، تم یہ کرو۔ وہ اپنے مقام پر ہے کہ آپ کو حکم بھی دیکھنا ہوگا، اس کو اپنائیں، لیکن اس کے بعد ایک اور اسٹیپ اٹھائیں کہ جہاں حکم نہیں بھی ہے اس چیز کو بھی اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری آیت دیکھیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ رسول جو کچھ تمہیں دیں یعنی احکام دیں ان کو لو، اختیار کر لو، اور جن سے منع کریں ان سے رک جاؤ۔ یہ اس میں اطاعت کا حکم ہے، اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میں اتباع کا حکم ہے، اور یہاں پہ صراحتاً اتباع اور اطاعت کے لفظ بھی بیان کر دیے گئے ہیں۔ لہٰذا ہم تمام اپنے سننے والے بھائیوں اور بہنوں سے التجا کرتے ہیں کہ آپ اچھے اعمال کریں اور جاری رکھیں۔ ہم اس کو نہیں کہتے کہ آپ یہ چھوڑ دیں، یہ چھوڑ دیں، چھوڑ دیں، لیکن اتنا ضرور کریں کہ آپ یہ سوچئے کہ کیا جو شریعت کی پہلی ریکوائرمنٹ ہے، زیادہ وہ کسی چیز کو پرائرٹی دیتی ہے، اہمیت دیتی ہے، کیا میں اس کو اختیار کیے ہوئے ہوں یا نہیں؟ اگر نہیں بلکہ آپ نے اہم کو چھوڑ کے دوسری چیزیں اختیار کی ہوئی ہیں تو یہ ہے قابل تشویش۔ تو وہ کفار تھے، انہوں نے ایک کفری چیز اختیار کی، ان کو اسلام کی طرف بلایا گیا، نہیں مانے تو کہا گیا کہ پھر کفار کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ ہم الحمدللہ کافر نہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن کم از کم اتنا تو ہوگا کہ اگر ہم انہی چیزوں میں لگے رہے
اور جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا حکم ہے اس کو معمولی سمجھ کے پس پش پھینکتے رہے تو سزا کے مستحق تو ہوں گے۔ دیکھیں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایک مسلمان اگر نماز چھوڑ دے، روزہ چھوڑ دے، حج ادا نہ کرے، زکوٰۃ نہ دے تو وہ کافر ہو جائے گا، ہم کوئی حکم نہیں لگا سکتے۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ جہنم میں ضرور جائے گا، اگرچہ ان کے بارے میں ہے کہ بھئی جو بے نمازی ہوگا جہنم میں جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے، معاف کر دے، یہ ہمارے رب کا معاملہ ہے، ہم تو اس میں زبردستی نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ ان چیزوں کو بنیاد بنا کر اپنے بارے میں حسن ظن قائم کر لینا کہ یار میں تھوڑے بہت کام کر رہا ہوں اسی سے اللہ راضی ہو جائے گا بس، یہ غلط چیز ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ بخشش و مغفرت فرما دے، سبحان اللہ کے اوپر یہ اس کی مرضی ہے اور پاسبل بھی ہے، ممکن بھی ہے، ایسا وقوع پذیر بھی ہوا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے اس قسم کے واقعات بیان کیے، خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ یہی معاملہ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ بہت سارے سرکار کے امتی ایسے بھی ہوں گے جن کو اولاً جہنم میں داخل کیا جائے گا، ایک طویل عرصے تک جلتے رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بدلے میں بھی بہت ساروں کو جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ بعض لوگ جہنم میں بھی جائیں گے۔ تو اب آپ کو مجھے اپنے بارے میں حسن ظن قائم کرنا کہ جی بس ہمیں تو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، ہم میدان محشر میں پہنچیں گے، فلاں 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 نیک عمل تو کر ہی رہے، اللہ تعالیٰ انہی سے راضی ہو جائے گا، یہ غلط ہے۔ وہ راضی ہو جائے گا، ہاں یہ ممکن ہے، لیکن آپ سے ضرور راضی ہو جائے گا یہ کس نے کہا؟ یہی بات بس سمجھنی ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں معیار بنانا چاہیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تعلیم کو، وہ ہم سے کس چیز کی ریکوائرمنٹ کر رہا ہے۔ اور میں اکثر آپ کو میں اپنے جو ہمارے قریبی لوگ ہیں یا ہم کوئی بیان کرتے ہیں تو سمجھاتے ہیں کہ دیکھیے صحابہ کرام علیہم رضوان سب سے بڑے عاشق رسول تھے، سب سے زیادہ پوری امت میں اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے بعد، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے مقبول ترین لوگ تھے، اللہ کی بارگاہ کے محبوب ترین لوگ تھے۔ وہ آخر کیا کرتے تھے؟ کیا انہوں نے ایسا کیا کہ نبی کریم نے ایک حکم دیا، انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، دوسرا حکم دیا، تیسرا حکم دیا، ٹال دیا، وہ حکم پورے نہیں کرتے اور پھر کہتے ہیں اپنی مرضی سے یار یہ کام کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے رسول راضی ہو جائیں گے؟ ایسا کہیں آپ نے دیکھا ہو، کہیں سنا ہو؟ کوئی ایک مثال پیش کر دیں۔ ایسا نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کچھ نکلا نہیں کہ انہوں نے پورا کیا نہیں، اور بعض اوقات تو زبان سے الفاظ کے نکلنے کا انتظار ہی نہیں کرتے تھے، وہ مزاج رسول کو سمجھتے تھے، جو سرکار نے سوچا اور اس سوچ اور فکر کی اور ذہن میں پیدا ہونے والے خیالات کی کوئی ظاہری علامت دیکھی، بس اس تقاضے کے مطابق عمل کر ڈالا، تو وہ سب سے بڑے عاشق رسول کہلاتے ہیں، بہت بڑے عاشق رسول کہلاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ عشق رسول کا معیار اپنی مرضی کے چند اعمال اختیار کرنے کے بعد عوام کا ہمیں عاشق رسول قرار دینا نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم نے بنا لیا، چند کام کر لیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی ماشاءاللہ ان سے ملے بہت بڑے عاشق رسول ہیں، ہم اپنے کالر کھڑے کر لیتے ہیں کہ جی ہمیں تو لقب مل گیا عاشق رسول ہونے کا۔ یہ بھی تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول بھی آپ کو عاشق رسول مان رہا ہے کہ نہیں مان رہا ہے۔ بعض اوقات بیان کرنے والا یا نعت خواہ حضرات کہتے ہیں ماشاءاللہ سب عاشق رسول بیٹھے ہیں اور عاشق رسول جنت میں جائے گا، بالکل عاشق رسول جنت میں جائے گا، لیکن یہ کیسے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ضرور عاشق رسول ہیں؟ کیا واقعی وہ عشق رسول کے معیار پہ پورے اترتے بھی کہ نہیں اترتے؟ تو ہم سب کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اگر کوئی ہمیں کہتا ہے آپ سب ماشاءاللہ عشاقان رسول آپ جنت میں جائیں گے، تو کیا اس کے کہنے سے ہم عاشق رسول بن جائیں گے اور عاشق رسول بن کے فوراً جنت میں چلے جائیں گے؟ بھئی وہ نبی تو نہیں ہے کہ وہ بشارت، وہ آپ کو ٹھیک ہے وہ محبت میں پیار میں کہہ رہے ہیں، وہ آپ سے حسن ظن قائم کر رہے ہیں، لیکن ہر شخص کو اپنا ذاتی محاسبہ تو خود کرنا ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک گناہ گار آدمی ہوں، آپ کوئی مجھے آ کر بولے جی ماشاءاللہ جی آپ بڑے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اور ہر متقی پرہیزگار جنت میں جائے گا، اور میں چوڑا ہو جاؤں، بھئی ٹھیک ہے بڑی تعریف کی، ارے بھائی اپنے اعمال تو دیکھیے، آپ کیا کیا آپ اعمال کر رہے ہیں اور آپ اس کی تعریف کی اور آپ نے فوراً اپنے آپ کو جنتی سمجھنا شروع کر دیا۔ بالکل ایسے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ کو فوراً سمجھ میں آئے گی بات۔ جیسے آپ ایک فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا فقیر اور واقعی وہ تنگ دست فقیر ہے، اور آپ اس کے پاس جا کر کہیں کہ جی ماشاءاللہ یہ کروڑ پتی آدمی، ان کے تو بڑے محل ہیں، اور جیسے یہ کہیں تو وہ چوڑا ہو کے بیٹھ جائے، سیٹ بن گئے، تو کیا اس کے لیے زیبا ہے کہ وہ اس طرح چوڑا ہو کے بیٹھ جائے؟ نہ اس کے پاس پھوٹی کوڑی ہے نہ کچھ، آپ نے خالی کروڑ پتی کہا اور اس کے بہت سارے محل ہیں اور وہ چوڑا ہو کے بیٹھ گیا، تو یہ بے وقوفی کہلائے گی کہ بھائی خالی کہہ دینے سے تو تم کروڑ پتی نہیں بن گئے نا۔ تو یہ چیز پھر ہمیں اپنے بارے میں سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ کوئی ہماری جھوٹی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے، مسکے لگا رہا ہوتا ہے،
ہمیں خوش کر کے اپنے ذاتی مفادات حاصل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، ہم سمجھ ہی نہیں پاتے، فوراً خوش فہمی کا شکار ہو جائیں گے، فراڈ کر رہے ہیں، نمازیں قضا کر رہے ہیں، چرسیں پی رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں اور الٹی سیدھی حرکتوں میں لگے پڑے ہیں، اور سارا دن الٹی سیدھی حرکتیں کرنے کے باوجود آپ کو اگر ہمیں آ کر بولتا ہے جی ماشاءاللہ آپ یہ بڑے متقی پرہیزگار ان سے ملے، بہت بڑے عاشق رسول ہیں، تو میں کہتا ہوں بہت افسوس ہے اس شخص کے اوپر جو اپنے ان تمام اعمال کو فراموش کر کے وہ یہ سوچے کہ واقعی میں ایک متقی پرہیزگار آدمی ہوں، بے وقوف ترین آدمی ہے۔ تو ان بے وقوفیوں سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا، جیسے کہ کفار اس میں مبتلا رہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کویسچن کیا کہ تم ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب بنا لے۔ تو انہوں نے اپنا ایک معیار قائم کیا، اس خوش فہمی کا شکار تھے، اللہ نے خوش فہمی کے پرخچے اڑا دیے۔ غلط، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ان بتوں کی عبادت کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر لو گے، یہ تمہارا اپنی سوچ ہے، اپنی فکر ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ اصل معیار یہ ہے۔ اب میں آپ سے کویسچن کرتا ہوں کہ یہ جو معیار رکھا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، کیا یہ کفار کے لیے تھا خالی، صرف مسلمان کے لیے نہیں تھا؟ لازم بات ہے جب کافر کے نجات کے لیے اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے یہ معیار ہے، یہ شرط ہے، تو پھر ہم مسلمانوں کے لیے تو بدرجہ اولیٰ ہوگی۔ تو ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنی ہوگی۔ ویسے تو ہمارا موضوع سرکار کی ذات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی اتباع اور اطاعت کا حکم دیا، اور اس سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور صفات کے لیے تعریفی پہلو نکلتے ہیں، مدح کے پہلو ہیں، ثنا کے پہلو ہیں۔ تو میں نے اتنا طویل آپ کی خدمت میں کلام عرض کیا۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اتباع کریں، اطاعت کریں، اور لازم سی بات ہے کہ اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا حکم فرمایا اور آپ کیا کیا کرتے رہے تھے، تاکہ حکم کو پورا کریں تو اطاعت کا تقاضا پورا ہو جائے، اور آپ کیا کیا کرتے رہے تھے جو چیزیں ہمارے لیے قابل عمل ہیں ان کو اختیار کریں، تو پھر اتباع کا تقاضا مقتضا بھی پورا ہو جائے، اور پھر ہم انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ ہمیں اپنی بارگاہ میں درجہ قرب عطا فرمائے گا۔ اب جس کو یہی نہ پتہ ہو کہ سرکار نے حکم کیا بیان فرمایا، حکم احکام کثیر ہیں، وضو کے بارے میں کیا ہے، نماز کے بارے میں کیا ہے، روزے کے بارے میں کیا ہے، غسل کے بارے میں کیا ہے، حقوق زوجین کے بارے میں کیا ہے، اور تجارت کے بارے میں کیا ہے، مداربت شرکت کے بارے میں کیا ہے، دکان چلانے کے بارے میں کیا ہے، امانت، قرض، عاریت اور دیگر جو چیزیں ہیں، سود وغیرہ ہیں، ان کے بارے میں کیا احکام ہیں، جب تک وہ معلوم ہی نہیں ہوں گے ہمیں کیا پتہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سرکار کے احکام معلوم کرنے ہوں گے، پھر اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا ہوگا، پھر سرکار کی سیرت کا مطالعہ کریں تاکہ آپ کے عمل مبارکہ ہمیں سمجھ میں آئے اور ہم اتباع کر سکیں، کیا کیا سرکار نے کیا، کس انداز سے کیا، کس انداز سے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے آپ رابطہ رکھا کرتے تھے اور معاملات کیا کرتے تھے، تو پھر ہمیں اتباع کرنے میں آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم آپ کو بھی اور مجھے بھی ان تمام باتوں کو سوچنے سمجھنے، ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔